اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حاضرین، آج ہم ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بچہ اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کئی دن وہاں اسپتال میں آکسیجن میں اس کو رکھتے ہیں، کئی 4-5 دنوں کے بعد اذان دلواتے ہیں، پھر کہیں 5-7-10 دنوں کے بعد نام رکھواتے ہیں۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہو، یعنی اس کا جب برتھ ڈے ہو، تو اس دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اسے غسل دلایا جائے، اور پھر غسل دلانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہی جائے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیدائش کے وقت یہ جو ہے وہ کام کیا۔ نمبر 2، اس بچے کی پیدائش کے اذان کے بعد پھر کھجور یا کوئی چیز بھی والدین کی یا اس علاقے کی میٹھی پسندیدہ ہو تو یہ کریں جو ہے، اور یہ کسی بزرگ یا کسی نیک عالم صالح اس کو یہ دیں کھجور، وہ چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالے، جس کو ہم بھٹی کہتے ہیں اور اہل عرب اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت انس، یہ صحیح مسلم کی روایات ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی اہلیہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کام پہ باہر نکل گئے اور واپس جب آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا، لیکن جو ان کی اہلیہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے؟ جب میں گیا اس کی طبیعت خراب تھی، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا اب بڑا پرسکون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں کہ انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کو کھانا پیش کیا۔ کھانا پیش کرنے کے بعد پھر جو ہے رات کو حقوق زوجیت حضرت ابو طلحہ انصاری نے ادا کی، یعنی عمل زوجیت کیا، اور پھر اس کے بعد صبح جو ہے حضرت ام سلیم نے کہا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کو دفنا کے آؤ۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے صبر تحمل سے دفنا کے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار چونکہ غیب داں نبی ہیں، دور پر نظر رکھتے ہیں، سرکار کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو طلحہ بتاؤ کہ آج تم نے رات کو حقوق زوجیت ادا کیے تھے؟ عرض کی جی ہاں۔ سرکار نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہما، اے میرے مولا ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ اللہ کا کرم ہوا، وقت پورا ہوا، اللہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پیارا جو ہے بیٹا عطا کیا۔ حضرت ام سلیم نے حضرت انس کو بیٹا دیا اور ساتھ کچھ کھجوریں بھی دی، یہ جا کر حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ حضور کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ کھجوریں ہیں؟ عرض کی ہاں۔ تو کھجوریں پیش کی گئی تو سرکار نے کھجور چبا کر پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے بیٹے کے منہ میں ڈالی، اور حدیث میں ہے کہ حب الانصار التمر وسماہ عبد اللہ، انصار کو جو پیاری چیز لگتی ہے وہ کھجور لگتی ہے، اس لیے حضور نے کھجور چبا کر دی۔ اس کا مطلب کوئی بھی پیاری چیز میٹھی جو ہے وہ ڈال دی جائے، گڑ وغیرہ کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے اسی دن ہی نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا نام حضور نے ابراہیم رکھا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اسی دن ہی گٹی دلانی چاہیے، اسی دن ہی نام رکھنا چاہیے۔ اور وسماہ ابراہیم، حضرت ابو موسیٰ کا جو صاحبزادہ تھا، بیٹا تھا، سانس تھا، اس کا نام رکھا گیا کیا؟ ابراہیم۔ اس کے تحت علامہ شرف الدین یکشا نووی فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ نبیوں کے نام پر رکھنا بہتر عمل ہے۔ جی دیکھیں، عبداللہ
بخاری میں آتا ہے کہ حب الاسماء اللہ عبداللہ عبد الرحمن، اللہ کو دو نام بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن جی، تو یہ نام رکھیں، یا پھر حضور نے جو ابراہیم نام رکھا ہے، ابراہیم کا معنی مہربان باپ، وہ رکھیں، اچھے نام رکھیں۔ حضور برے ناموں کو چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں بدل دیا کرتے تھے، جیسے جو ہے وہ آئے حضور کی بارگاہ میں حضرت اسید، تو حضور نے ان کا بیٹا دیکھا، فرمایا اس کا نام کیا رکھا، انہوں نے کوئی نام بتایا، حضور کو پسند نہیں آیا، حضور نے فرمایا اس کا نام منذر ہے، آج کے بعد اس کو منذر کہہ کے جو ہے وہ پکارنا ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام عورتوں کا نام بھی، بچیوں کا نام بھی اگر صحیح نہ رکھا جاتا اس کو بھی آپ چینج فرما دیتے، اور صرف دونوں طرح حدیث سے ثابت ہے، چھوٹی عمر میں بھی آپ نے تبدیل فرمایا، بڑی عمر میں بھی، بچے کا بھی بچی کا بھی۔ دیکھیں افلح نام افلح جو ہے رکھا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ نام نہ رکھو۔ افلح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فلاح پانے والا جی، اور بعض روایات میں ربا کسی نام رکھا تو ربا کا معنی ہے تجارت میں نفع والا، تو حضور نے یہ نام نہ رکھو، کیونکہ تم پکارو گے افلح گھر میں ہے، تو آگے کہیں گے نہیں، تو اس کا مطلب گھر میں فلاح نہیں ہے، یعنی اس سے نحوست پڑے گی، اور کہا کہ ربا گھر میں ہے یعنی نفع بخش تجارت، تو اگر جواب ملے گا کہ نہیں تو اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوگی، اس لیے حضور نے نام تبدیل فرمایا۔ حضرت آسیہ تھیں ان کا نام حضور نے جو ہے جمیلہ رکھا، یہ بھی آسیہ کا معنی گناہ کرنے والی، تو حضور نے اس لحاظ سے نام کو تبدیل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو ہے وہ بڑی عمر میں نام رکھا گیا، جو ہے حضرت برہ جو تھیں ان کا نام زینب رکھا گیا، کیونکہ برہ کا معنی ہے نیکی والی، یعنی ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی فخر ہو یا ایک تقوی اور نیکی کا جو ہے وہ بظاہر ایک دکھلاوا ہو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنا تزکیہ کبھی بھی نہ بیان کیا کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے، تو لہٰذا یہ کام بھی ہمیں اسی دن ہی کرنا چاہیے، اپنے بچے کا نام اسی دن رکھنا چاہیے، 7ویں دن عقیقہ کرنا اور بال اتارنا جو ہے سنت ہے۔ اللہ کریم پہلا دن بڑا برکتوں والا ہوتا ہے، ہم اس کو نحوست میں بدل دیتے ہیں، اسپتال میں رکھ کر نہ اذان ہوتی ہے، نہ گٹی ڈالی جاتی ہے، نہ نام رکھا جاتا ہے۔ ان کاموں سے ہم مسلمانوں کو گریز کر کے سنت اور مستحب کام کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔